باب نمبر 9، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. شوہر دیدہ سے نکاح کی اجازت بول کر اور کنواری سے سکوت کا کافی ہونے کا بیان. حدیث نمبر 3473. حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر دیدہ کا نکاح اس کے مشورہ کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی خاموشی یعنی سکوت. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی النکاح باب لا ينکح الاب وغیرہ البکر والثیب الا برضاہما. حدیث نمبر 5136. وفی الاکراہ باب لا یجوز نکاح المکرہ. حدیث نمبر 6946. وفی الحیل باب فی النکاح. حدیث نمبر 6968. والنسائی فی المجتبہ فی النکاح باب اذن البکر، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 86. انظر التحفہ برقم 15425. فائدہ: ایم کا اصل معنی ہے بے شوہر والی عورت، جیسا کہ فرمانے باری تعالیٰ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنی بے شوہر والی عورتوں کی شادی کرو. لیکن اس باب میں مذکورہ احادیث میں اس سے مراد ایسی عورت ہے جو شادی شدہ ہو اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد کسی سبب سے خواہ وہ شوہر کا انتقال ہو یا طلاق و خلا بے شوہر ہو گئی ہو. بعض روایات میں اس کو ثیب کا نام دیا گیا ہے. ایسی عورت کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے کہ اس کی رائے اور مرضی معلوم کیے بغیر اس کی شادی نہ کی جائے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی رائے یا رضامندی کا اظہار زبان سے یا واضح اشارے سے کرے. اور کنواری لڑکی کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. لیکن دوشیزہ لڑکیوں کو جبکہ وہ شرم و حیا سے متصف ہو، آزاد اور کھلی نہ ہو، زبان یا اشارہ سے اجازت دینا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کی اجازت کے لیے ان کی خاموشی یا رضامندی کا کوئی قرینہ یا اشارہ ہی کافی ہے. اور یہ بات واضح ہے، وہی لڑکی زبان سے یا سکوت سے رضامندی کا اظہار کر سکتی ہے جو سن شعور و تمیز کو پہنچ چکی ہو اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو، شادی کے مقصد اور مفہوم کو سمجھتی ہو. لیکن اگر کوئی لڑکی ابھی نکاح و شادی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہے اور کسی مجبوری یا مصلحت کے تقاضا کے تحت اس کی شادی کرنی ہے، کوئی بہت اچھا اور مناسب رشتہ ملتا ہے اور ولی خیر خواہ اور ذمہ دار ہے، کسی خود غرض یا دنیاوی مفاد کا حریص اور لالچی نہیں ہے، بلکہ بچی کی بہتری اور بھلائی کے جذبہ کے تحت اس کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو اپنی خیر خواہانہ ثوابدید کے مطابق خود فیصلہ کر سکتا ہے. حدیث نمبر 3474. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الحجاج بن أبي عثمان وحدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده، واتفق لفظ حديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. امام صاحب نے بہت سے اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کی ہے اور 3 راویوں ہشام، شیبان اور معاویہ سلام کے الفاظ بھی یکساں ہیں. تخریج: طریق زہیر بن حرب تفرد به مسلم، انظر التحفہ برقم 15364. وطریق ابراہیم بن موسیٰ اخرجہ الترمذی فی جامعہ فی النکاح باب ما جاء فی استعمار البکر والثیب. حدیث نمبر 1107. وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب استعمار البکر والثیب. حدیث نمبر 1871. انظر التحفہ برقم 15384. وطریق زہیر بن حرب عن حسین بن محمد اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی
الحیل باب فی النکاح حدیث نمبر 6970 انظر التحفہ برقم 15371 وطریق عمر الناقد تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 15419 وطریق عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 15417 حدیث نمبر 4475 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق واللفظ لابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت. امام صاحب اپنے 3 اساتذہ کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑکی کے بارے میں دریافت کیا جب اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہیں تو کیا اس سے مشورہ لیا جائے گا یا نہیں، یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا ہاں اس سے مشورہ لیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے عرض کیا وہ تو شرم و حیا محسوس کرے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت یہی ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی النکاح باب لا ينکح الاب وغیرہ البکر والثیب الا برضاہما حدیث نمبر 5137 وفی الحیل باب فی النکاح حدیث نمبر 6971 والنسائی فی المجتبہ فی النکاح باب اذن البکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76 انظر التحفہ برقم 16075 اخرجہ ابو داود فی سننہ فی النکاح باب فی الثیب حدیث نمبر 2098 2099 2100 والترمذی فی جامعہ فی النکاح باب ما جاء فی استعمار البکر والثیب حدیث نمبر 1108 والنسائی فی المجتبہ فی النکاح باب استئذان البکر فی نفسها جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8485 وفی باب استعمار الاب البکر فی نفسها جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85 وابن ماجہ فی سننہ فی النکاح باب استعمار البکر والثیب حدیث نمبر 1870 انظر التحفہ برقم 6517 حدیث نمبر 3476 حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها قال نعم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دیدہ عورت کا اپنے نفس کے بارے میں اپنے ولی سرپرست سے زیادہ حق ہے اور کنواری کا باپ اس کے نفس یعنی نکاح کے بارے میں اس سے اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے. امام مالک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میں نے یہ روایت سنی ہے. تخریج تقدم حدیث نمبر 3477 وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اپنے ولی کی بنسبت اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اور کنواری لڑکی سے رائے لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے. تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 3475 حدیث نمبر 3478 وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال
وصمتها إقرارها. امام صاحب ایک اور استاد کی سند سے مذکورہ بالا روایت میں کہ شوہر دیدہ اپنے ولی کے اعتبار سے اپنے نفس کی زیادہ حقدار ہے اور کنواری لڑکی سے رائے لی جائے گی اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، اور بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سکوت ہی اس کا اقرار ہے۔ تخریج تقدم تخریج برقم 3475۔ فائدہ: اسلام دین فطرت ہے، کیونکہ خالق فطرت کا نازل کردہ ہے، اس لیے اس میں اعتدال اور توازن کو قائم رکھا گیا ہے۔ جس مسئلہ کا تعلق دو فریقوں سے ہوتا ہے اس میں دونوں کی رعایت اور لحاظ رکھا جاتا ہے، کسی ایک فریق کو دوسرے کا حق ماننے یا جبر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ نکاح کا مسئلہ دو فریقوں سے تعلق رکھتا ہے، عورت اور اس کے سرپرست یعنی اس کی پرورش پر داخت کرنے والا اس کا والد، اس لیے شریعت اسلامیہ میں دونوں کی رائے اور رضامندی کو اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بات عورت کے شرم و حیا اور اس کے شرف کے منافی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کرے اور اس سے خرابیاں اور مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صرف عورتوں کو نکاح کا فیصلہ کرنے کا اختیار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کم عقلی کی بنا پر بد فکری کا شکار ہو جاتی ہیں اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی، اور بسا اوقات ایسی جگہ شادی رچا لیتی ہیں جو ان کے خاندان کے لیے عار اور بدنامی کا باعث بنتی ہے، اور لوگوں میں طبعی اور جبلی طور پر یہ بات عام ہے کہ وہ اس معاملہ میں حل و عقد کا اختیار مردوں کو دیتے ہیں، کیونکہ تمام نفقات انہوں نے برداشت کیے ہوتے ہیں۔ ولی کو نکاح میں اہمیت دینا اس کے مقام و شرف کا اقرار ہے، اور عورت کو اختیار دینا اس کی بے حیائی اور بے شرمی کا شاخسانہ ہے، اور ولی کو نظر انداز کر کے اس کا حق مارنا ہے۔ حجت اللہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک ولی کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک شوہر دیدہ اور بالغہ کنواری کا ولی کے بغیر نکاح کرنا صحیح ہے، اگرچہ بہتر اور اولا یہی ہے کہ وہ ولی کی اجازت سے نکاح کرے۔ فرق صرف اس قدر ہے، ان کے نزدیک ولی کی اجازت شرط نہیں ہے۔ امام داود ظاہری نے کنواری کے لیے ولی کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے اور شوہر دیدہ کے لیے شرط قرار نہیں دیا۔ ائمہ کی آراء سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ اختلاف صرف ولی کی اجازت کی شرط میں ہے، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نکاح ولی ہی کے ذریعے ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کرے اور بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرے، اور نہ سرپرست کے لیے اس پر جبر کرنا اور اس کی رائے اور مشورہ کو نظر انداز کرنا یا اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا درست ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کے حق کو خوش دلی سے تسلیم کرنا اور ادا کرنا چاہیے، اور باہمی مشورہ سے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور آج کے مغربی تہذیب کے دلدادہ افراد سے پہلے یہ مسئلہ کبھی اختلافی نہیں رہا، ہمیشہ عورت اپنے سرپرستوں کے خیرخواہانہ اور ناصحانہ طرز عمل پر مطمئن رہی ہیں۔ آج کل کی مادر پدر آزادی نے اس کو مسئلہ بنایا ہے۔